بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ کہاں تک جائے گی، اس کا فیصلہ پاکستان کرے گا۔ پاک فوج کے ترجمان کا مودی حکومت کو جواب، جبکہ دوسری جانب تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی کا درست فیصلہ۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، کل رات کے وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی جانب سے ایک ویڈیو بیان جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ پاکستان کے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ آنے والے 24 سے 36 گھنٹوں میں بھارت پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، عطا تارڑ نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو پاکستان بھرپور طاقت سے اس کا جواب دے گا، اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ پاکستان اپنی سالمیت پر نہ ہی کمپرومائز کرے گا اور نہ ہی سمجھوتا کیا جائے گا۔ اگر پاکستان پر حملہ کیا گیا تو پھر پاکستان بھرپور انداز میں اس کا جواب دے گا، اور جس طرح 2019 میں بھارت کو سرپرائز دیا گیا تھا، اس بار بھی ایسا ہی ہوگا۔ پھر ناظرین کرام، کل رات یہ بھی خبریں سامنے آتی رہی کہ LOC اور تمام بارڈرز پر حالات کشیدہ ہیں اور دونوں جانب سے ہیوی فائرنگ بھی کی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے پاکستان کے ذرائع نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج نے دشمن کا بھاری نقصان کیا ہے۔ تو آج اسی حوالے سے ایک بار پھر پاکستان کی جانب سے ایک اہم پریس کانفرنس کی گئی، جہاں پر اسحاق ڈار صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ DGSPR بھی موجود تھے۔ تو ناظرین اکرام، اس پریس کانفرنس میں DGSPR اور اسحاق ڈار صاحب نے یہ بتایا کہ جیسے ہی پہلگام کا واقعہ پیش آیا تو صرف چند منٹوں بعد ہی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا اور بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزام لگایا گیا۔ ناظرین اکرام، اس پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ پہلگام، جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، اس سے پولیس اسٹیشن 30 منٹ کی دوری پر ہے، مگر جیسے یہ واقعہ پیش آیا تو صرف 10 منٹ کے اندر FIR درج ہو گئی اور پاکستان کا نام بھی شامل کر لیا گیا۔ ناظرین اکرام، پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ پہلگام تو پاکستانی بارڈر سے تقریباً 230 کلومیٹر دور ہے، تو یہ لوگ کس طرح پاکستان پر الزام لگا سکتے ہیں؟ مقبوضہ کشمیر میں 7 لاکھ سے زائد بھارتی فوج تعینات ہے، تو انہوں نے سیکیورٹی فراہم کیوں نہیں کی؟ اور جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا وہاں پر سیکیورٹی کیوں نہیں تھی؟ اسی حوالے سے اس پریس کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ بھارتیوں کے بھی انٹرویوز چلائے گئے، جہاں پر وہ بھی یہی سوال کر رہے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پہلگام میں سیکیورٹی نہیں تھی، اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو وہاں پر کوئی بھی ان کو روکنے والا نہیں تھا۔ اور اس کے بعد اسی پریس کانفرنس میں یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ وہاں پر تو جگہ جگہ پر چیک پوسٹ بنی ہوئی ہیں، تو کیسے یہ ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ 26 لوگوں کو قتل کر کے واپس چلے جائیں اور کسی کو خبر بھی نہ ہو؟ پھر ناظرین کرام، پاک فوج کے ترجمان نے یہ بھی ثبوت دیے کہ کس طرح پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں مبینہ طور پر بھارت ملوث ہے، اور کس طرح پاکستان میں جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں ان کو بھارت کی جانب سے سپورٹ کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد پاک فوج کے ترجمان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ بھارت کن علاقوں میں حملہ کر سکتا ہے، اور آپ کی اس حوالے سے کیا تیاری ہے؟ تو ناظرین کرام، DGSPR نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم ہر جگہ اور ہر وقت تیار ہیں، جہاں پر بھی حملہ کیا جائے گا تو بھرپور انداز میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ اگر بھارت نے حملہ کیا تو یہ ان کی چوائس ہے، لیکن اس کے بعد پاکستان یہ فیصلہ کرے گا کہ ہم نے کہاں پر جواب دینا ہے، اور یہ جنگ کس طرح آگے بڑھے گی، یہ سارا اختیار پاکستان کے پاس ہوگا۔ یعنی کہ ناظرین کرام، ایک بار پھر پاکستان کی جانب سے مودی حکومت کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر پاکستان پر حملہ کیا گیا تو بھرپور طاقت سے اس کا جواب دیا جائے گا، اور پاکستان خاموش نہیں بیٹھے گا۔
اب بات کرتے ہیں کہ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، تقریباً 2 ہفتے پہلے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ 1 مئی کو تحریک لبیک پاکستان لبیک یا اقصی مارچ کرنے جا رہی ہے، جو فیض آباد سے شروع ہو کر امریکن سفارتخانے پر جا کر ختم ہوگی۔ اسی حوالے سے پچھلے 2 ہفتوں سے تحریک لبیک پاکستان بھرپور انداز میں اس کی تیاریاں بھی کر رہی تھی۔ تو کل اسی حوالے سے حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان مذاکرات ہوئے، جس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ تحریک لبیک پاکستان نے فی الحال اپنی لبیک یکساں مارچ کو مؤخر کر دیا ہے۔ تو جیسے ہی تحریک لبیک کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تو اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی پر تنقید ہونا شروع ہو گئی کہ ان لوگوں نے حکومت کے ساتھ ڈیل کر لی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ان کا مارچ کینسل ہو گیا ہے۔ مگر جس طرح ناظرین کرام پچھلے 24 گھنٹوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے درست فیصلہ کیا تھا، اور جب بھی تحریک لبیک یا حافظ سعد رضوی کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے مفاد میں کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔